والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد از حمد و صلات
لائق سب احترام و تکریم، معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے کی نشست سے عظمت بیت اللہ کا عنوان قرآن و سنت کی روشنی میں جاری و ساری ہے، کیونکہ یہ مہینے حج کے مہینے ہیں اور جس گھر کا حج اللہ نے فرض کیا ہے اس گھر کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی شان، اس کا مقام ایک مسلمان کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس حج کا اعلان کرنے والے اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے جد انبیاء حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، ان کا تذکرہ، ان کا مقام، ان کی سیرت، اس کا بیان حج کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو انشاءاللہ انہی عنوانات کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے ماذ اپنے فضل و کرم سے، ماذ اپنی رضا کی خاطر، بلا خوف و خطر، بلا حذر، بلا خوف لومۃ لائم، آسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ یہود کو اصل تکلیف مسئلہ توحید سے تھی، اس لیے وہ اپنی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے مبلغ توحید، امام الانبیاء، فخر، تو یہ کیسے پہلے نبیوں کا مان سکا من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ محبوب، تو میرے دین کو بیان کر، میرے حکموں کو بیان کر، تیرا کام ہے، تیرے دشمنوں سے نپٹنا میں رب کا کام ہے۔ اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کسی شیطان نے، کافر نے، مشرک نے نبی پاک کی عصمت پر حملہ کیا، آپ کی شان کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اللہ نے جواب دیا۔ کس نے جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا۔ یہاں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہو رہا ہے، پروپوگنڈا ہو رہا ہے، اور پروپوگنڈا کیا ہے کہ اس نے پہلے نبیوں کا قبلہ چھوڑ دیا ہے، یہ قبلہ اول کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ ذرا توجہ کیجئے گا ان الفاظ پر۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ اس نے قبلہ اول کو چھوڑ دیا ہے۔ آج جب ہم اسرائیل کے ظلم پر احتجاج کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایک مسلمان کا فرض ہے مذمت کرنا، مگر ناسمجھی میں، جس میں ناسمجھی میں اور
مکھی پر مکھی مارنے والی عادت کی وجہ سے ہماری زبانوں پر بھی یہ جملہ بڑا عام ہے، قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضرت والد صاحب کے درجات اللہ بلند فرمائے ہیں، کچھ عنوانات ایسے بیان فرمایا کرتے تھے، اور جو باتیں جو باقیوں سے سننے کو ملتی نہیں ہیں۔ یہ بیت المقدس کو قبلہ اول کہنا یہ یہود کا دعویٰ ہے۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ بے شک بیت المقدس پہلے انبیاء کا قبلہ تھا۔ بیت المقدس عظمت والا ہے، رفت والا ہے، شان والا ہے، بلندی والا ہے، اللہ کی رحمت اور تجلیات کا مرکز بھی ہے۔ مسجد اقصی کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کی زیارت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس کے لیے یہ لفظ بولنا کہ جی یہ قبلہ اول ہے، یہ دعویٰ یہود کا ہے۔ اور یہود نے یہی اعتراض پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہ اس نے قبلہ اول کو چھوڑ دیا ہے، پہلے نبیوں کے قبلے کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے، اپنا نیا قبلہ بنا لیا ہے، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو۔ یہ کیسے پہلے نبیوں کا ماننے والا ہے؟ یہ کیسا رسول ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ آل عمران 4 پارہ، 4 پارے کا پہلا صفحہ، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا ان اول، توجہ کیجئے گا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا توجہ کریں، آپ کو بالکل قرآن مجید کی آیت کا معنی ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا ان بے شک اول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بولیے اول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلا۔ ان اول بے شک پہلا بیت کسے کہتے ہیں؟ بولیے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی راہ، برکتوں والا بھی بیت اللہ ہے، اور ہدایت کا مرکز بھی کیا ہے؟ اور ان اول بیت، پہلا گھر جو اللہ نے اس روئے زمین پر بنایا اپنی عبادت کے لیے، وہ بھی کیا ہے؟ مکہ۔ بولیے وہ بھی کیا ہے؟ مکہ، بیت اللہ ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اب قرآن کہتا ہے کہ قبلہ اول بیت اللہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قبلہ اول کیا ہے؟ بیت اللہ۔ بس ایک جملہ چل پڑا اور اب زبانوں پر آ گیا، اور رٹی رٹائی بات سارے کرتے رہتے ہیں۔ بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ ثانی ہے۔ قبلہ اول قرآن مجید کی نص قطعی سے بیت اللہ ہے۔ 4 پارہ پہلا صفحہ اور سطر نمبر 4 گھروں میں جا کے دیکھیے۔ سب سے پہلا گھر اللہ نے جو بنایا وہ بیت اللہ کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے
پہلا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ. بولیے کیا ہے؟ بیت اللہ. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس بنا. کیا بنا؟ بیت المقدس بنا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کو پیش کیا، تو یہود و نصارہ کی طرف سے جب یہ اعتراض آنے لگا کہ جی اس نے پہلے نبیوں کا قبلہ چھوڑ دیا ہے، پہلے نبیوں کا کیا کر دیا ہے؟ قبلہ چھوڑ دیا، تو اللہ پاک نے ان کے اس پروپوگنڈے کا منہ بند کرنے کے لیے 16-17 ماہ کے لیے حکم دیا، میرے محبوب اب آپ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. آپ بھی کیا کیا کریں؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. اب جب ان کا منہ بند کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ اگر اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تو ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، ذرا توجہ کر کے نماز پڑھو. اس حکم سے پہلے بھی اللہ کے نبی نماز کس طرح منہ کر کے پڑھتے تھے؟ بولیے. بیت اللہ مرکز کون سا تھا؟ بیت اللہ. کعبہ کون سا تھا؟ بیت اللہ. قبلہ کون سا تھا؟ بیت اللہ. حکم ہوا آپ بیت المقدس کی طرف منہ کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس، یہ دوسرا پارہ ہے، اور دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے. اللہ اپنے محبوب کی ادا کو بیان کر رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ اپنے محبوب کی ادا کو بیان کر رہی ہیں. فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فرمایا او محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء. او محبوب ہم بار بار تیرا مبارک چہرہ دیکھ رہی ہیں کہ تیرا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے. کیوں اٹھتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ دوبارہ اپنا قبلہ بیت اللہ بنا لو. اللہ فرماتے ہو میرے محبوب تیری یہ ادا میں دیکھ رہا ہوں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. او محبوب تیری پسند کے مطابق ہم تیرا قبلہ دوبارہ بیت اللہ بنا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی پاک کی بھی پسند کیا ہے کہ قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ بولیے کون سا؟ بیت اللہ. حکم آ گیا. فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام. مسجد قبلتین ہے نا جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے دیکھی ہوگی ہے. دو محراب ہے. مسجد قبلتین جہاں حکم آ گیا نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، حکم آیا اپنے چہرے کو پھیر لو بیت اللہ کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ ہے. اللہ فرماتے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. او محبوب تیری رضا ہی ہے نا، تو یہ چاہتا ہے کہ میرا قبلہ کیا بن جائے؟ بیت اللہ بن جائے دوبارہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ. میرے محبوب اب میں نے دوبارہ تمہارا قبلہ کون سا بنا دیا ہے؟ پہلے بھی بیت اللہ تھا. ہاں سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب انسانیت کا وجود اللہ نے قائم کیا بنایا تب بھی کیا تھا؟ پہلا گھر بیت اللہ. نبی پاک نے بھی اولن منہ کر کے نماز پڑھی کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف. پھر حکم آیا بیت اللہ بنا دیا. سبحان اللہ. دوبارہ قبلہ کیا بن گیا؟ بیت اللہ. اس لیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن
وہدل للعالمین. قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے بلکہ بیت اللہ ہے. اور سورہ حج میں سب سے پرانے گھر بیت اللہ کا طواف کرے. سب سے پرانے گھر کون سے؟ سب سے قدیم گھر کس کا؟ بیت اللہ. اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کا طواف کیجئے. طواف حق ہے تو صرف کس کا ہے؟ بولیے کس کا؟ اللہ کے گھر بیت اللہ کا. کس کا؟ بیت اللہ کا. اللہ کے گھر کے علاوہ، بیت اللہ کے علاوہ، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی اور جگہ کا طواف حرام ہے. کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے. فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. طواف کرو سب سے پرانے گھر بیت اللہ کا. کس کا؟ بیت اللہ کا. اگر اللہ کے گھر کے علاوہ کسی شخصیت یا کسی شخصیت کے مزار، دربار اور قبر کا طواف جائز ہوتا تو امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور روضے کا طواف کیا جاتا. مگر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور روضے مبارک کا بھی طواف حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. جب پیارے پیغمبر کی قبر کا طواف کرنا جائز نہیں تو پھر کسی اور مزار اور دربار کا بھی طواف کرنا جائز نہیں، حرام ہے. اور اس کا طواف کرنے والا مومن نہیں، کافر ہے. فرمایا ان اول بیت وضع للناس. دوسری دلیل وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور تیسری دلیل قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. او بھئی قرآن کی دلائل ہے، قرآن کی دلیلیں ہیں، توجہ کیجئے گا. پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا. یا رسول اللہ یہ بتائیے اس زمین پر، اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ سوال کرنے والے صحابہ ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایو مسجد وضع فی الارض اولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور میرے صحابہ قال المسجد الحرام. اور میرے صحابہ سب سے پہلی مسجد جو اس روئے زمین پر بنائی گئی وہ کون سی ہے؟ مسجد، بولیے مسجد حرام. پھر پوچھا گیا ثم ایو، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے قال المسجد الاقصی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد اقصی ہے. پہلی مسجد مسجد حرام ہے، دوسری مسجد اقصی ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کے درمیان کتنا عرصہ ہے تعمیر میں؟ فرمایا 40 سال کا عرصہ ہے. کتنا؟ یعنی 40 سال پہلے مسجد حرام بنی، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنی ہے. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس لیے
سب سے زیادہ برکتوں والا گھر، سب سے زیادہ اعلیٰ گھر بیت اللہ ہے۔ کون سا ہے؟ بولیے بولیے، کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ لہذا اگر کوئی جان پوچھ گئے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو قبلہ اول بولتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ یہود کی زبان بول رہا ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بیت اللہ اول نہیں ہے، بیت المقدس اول ہے، اور کوئی بیچارے یہ اکثر اسی طرح بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہیں قبلہ اول قبلہ اول، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جو دیا گیا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، مگر اتنا نہیں سوچتے کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی کس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر اللہ نے بدلا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا کہا، پھر پیارے پیغمبر کا دل جمتا نہیں ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے قبلہ مقرر کر دیا۔ کس کو؟ بیت اللہ کو۔ کس کو؟ کس کو؟ بیت اللہ کو۔ تو اس لیے یہ لفظ چھوڑ دینا چاہیے، قبلہ اول بیت المقدس کی بازیابی کے لیے۔ ہاں، ہر مسلمان بیت المقدس کی بازیابی چاہتا ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ تیار ہے، اور وہ آزاد ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ قبلہ اول بھی ہمارا، قبلہ ثانی بیت المقدس بھی ہمارا، مسجد حرام بھی ہماری، اور مسجد اقصی بھی، بولیے مسجد اقصی بھی ہماری ہے انشاءاللہ، اور اہل ایمان ہی کی رہے گی انشاءاللہ۔ دجال بھی یہاں قبضہ نہیں کر سکے گا تو دجال کی نسل کیسے کر سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بیت اللہ کی عظمت یہ ہے کہ یہ اول ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ یہ اول ہے، یہ پہلا پہلا ہے، مبارکن، یہ برکتوں والا ہے، اور وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگلی شان اس کی قرآن نے یہ بیان کی، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس بیت اللہ میں آیات بینات، بہت بڑی بڑی واضح نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید کے دلائل موجود ہیں، اللہ کی نشانی ہے، اور ان میں سے مقام ابراہیم، سبحان اللہ، مقام ابراہیم، کیونکہ اس کے تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں جی، توجہ کیجئے، جب دوبارہ تعمیر ہوئی طوفان نوح کے بعد ہے، اور اس کو تعمیر کرنے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا مقام ابراہیم، وہ مقام جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کروائی تھی، اور اس پتھر نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اپنے سینے پر ثبت کر لیے۔ کیا کر لیے؟ ثبت کر لیے۔ اللہ نے اس کی شان بھی بلند و بالا فرما دی۔ ہاں جی، فرمایا مقام ابراہیم، جہاں 2 نفل پڑھنے ہیں۔ کیا پڑھنے ہیں؟ کیا پڑھنے ہیں؟ 2 نفل پڑھنے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ آگے فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں داخل ہو گیا، کان آمینہ، وہ امن والا ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ امن والا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں
وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ بیت اللہ کی صفت ہے، بیت اللہ کا درجہ ہے، بیت اللہ کی شان ہے، بیت اللہ کا مقام ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ امن والا ہو گیا۔ شیطان نے ہر موقع پر رحمان کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے جو اپنا بہشتی گیٹ بنایا، بہشتی دروازہ، جہاں ہر سال لوگ کچلے جاتے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اس بہشتی دروازے میں گھسنے کے لیے جس طرح یہ دکم پیل کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر کھڑے ہوئے جو ان کے جو ملازم ہیں اور پولیس والے جو ان کو آگے سے تپے مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ٹھڈے مارتے ہیں۔ جو اللہ کا در چھوڑتا ہے اللہ اسے جگہ جگہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج یہ توجہ کیجئے، انہوں نے اس بہشتی دروازے پر لکھوا دیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، بیت اللہ کا جو مقام تھا اس کو دے دیا، اور بتایا کہ شیطان رحمان کا ہر مقام پر مقابلہ کرتا ہے، اور شیطان والے اس کی بات مان کر ہر جگہ شرک کا علم بلند کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے، یہ صفت بیت اللہ کے علاوہ کسی اور کی بولیے نہیں۔ فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ نے اسی بیت اللہ کے حج کو استطاعت والے کے لیے فرض کر دیا ہے۔ استطاعت والے کے لیے کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے۔ یہ بیت اللہ کی عظمت ہے، مگر یہود نے اور عین الیہود نے اس کی عظمت کو ٹھکرایا ہے۔ عظمت کو کیا کیا ہے؟ ٹھکرایا ہے۔ یہودیوں نے تو کہا نا یہ قبلہ اول ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور جو یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ایک نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا بیت اللہ یہ ولیوں کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ولیوں کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ ملفوظات حضرت عثمان ہارونی نے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے واقعہ۔ لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے، دیکھا آگے سے بیت اللہ غائب ہے۔ آگے سے بیت اللہ کیا ہے؟ آپ حضرت والد صاحب والا سبق بھول گئے ہیں؟ بلند آواز سے بولیے نا، سارے بولیے نا ذرا۔ ہاں کہتے جی یہ تو آگے بیت اللہ غائب ہے، معلوم کہ ابھی بیت اللہ کدھر ہے؟ پتہ چلا وہ مائے رابعہ بصری کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے۔ کہتے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور بیت اللہ ولیوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، علامہ صدر الدین علی بن محمد الدمشقی عقیدہ تحویہ کے اندر لکھتے ہیں جو یہ قول کرے کہ بیت اللہ ولیوں کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے یا کسی کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، کیوں؟ توجہ کیجئے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا قول کرنے والا زندیق ہے۔ ایسا قول کرنے والا کیا ہے؟ زندیق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حدیبیہ کے مقام پر امام الانبیاء، فخر الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے 1400-1500 صحابہ کرام کو روک دیا گیا کہ آپ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ پیارے پیغمبر کو روک دیا گیا بیت اللہ کی زیارت سے۔ پیارے پیغمبر کا مقام یہ ہے
آپ سردار انبیاء ہیں، اور ساتھ جو 1400 صحابہ کرام ہیں، ان کا مقام، ان کا سٹیٹس یہ ہے، وہ ساری کائنات کے ولیوں کے امام ہیں، ساری کائنات کے ولیوں کے مقتدا اور پیشوا ہے، سارے کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائے، میرے نبی کے صحابی ایک ادنا سے صحابی کی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی خاک کا بھی مقابلہ کر سکتے؟ یہ مقام صحابیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقام، یہ شان صحابیت ہے۔ سرداران اولیاء کو بھی روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، سردار انبیاء محمد کریم کو بھی روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر۔ وہ فرماتی ہیں اگر بیت اللہ چل کر کسی کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوتا تو اس کائنات میں امام الانبیاء اور امام الانبیاء کے صحابہ سے زیادہ بڑا درجہ کسی کا نہیں۔ اگر بیت اللہ چل کے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کی زیارت کے لیے نہیں آیا، ابو بکر عمر عثمان علی حیدر کرار کی زیارت کے لیے نہیں آیا، تو کسی اور کی زیارت کے لیے بھی جا سکتا نہیں ہے۔ بھئی ولی اللہ کا جو ولی ہے اس کی عظمت برحق ہے۔ جھوٹی کہانیاں کیوں بناتے ہو؟ کیوں بکواس کرتے ہو؟ جھوٹے قصے کیوں بیان کرتے ہو جو قرآن کے ساتھ ٹکرائے، پیارے پیغمبر کے سچے فرمان کے ساتھ ٹکرائے؟ حقیقت کا انکار کرنے والے قصے کیوں گڑتے ہو؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ ولیوں کی بڑی عظمتیں ہیں، اس کے لیے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیوں جھوٹ کا سہارا لے کر لانتی بنتے ہو؟ لوگوں کو بھی لانتی بناتے ہو۔ توجہ کیجئے، یہ بیت اللہ کی عظمت پر حملہ ہے، اور بیت اللہ کی عظمت پر حملہ کرنے والوں نے اس انداز میں بھی حملہ کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہاں جی، کہتے ہیں جی کہ امام مہدی جب آئیں گے، یہ روافظ کا نظریہ ہے۔ کس کا؟ روافظ کا۔ وہ بیت اللہ کو گرا دیں گے، نعوذ باللہ۔ جو نظریہ یہودیوں کا، یعنی بیت اللہ سے انہیں تکلیف ہے، خانہ کعبہ سے کیا ہے؟ تکلیف ہے، کیونکہ توحید کا مرکز ہے۔ اسی طرح جو آگے ان کی نسل ہے انہیں بھی کیا ہے؟ بولیے، انہیں بھی کیا ہے؟ تکلیف ہے، تکلیف ہے، تکلیف ہے۔ اور میں بات ختم کرنے لگا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اسی طرح پاکستان کا ایک بہت مشہور قوال تھا نصرت فتح علی خان، اس نے کہا مست آنکھوں کی قسم کھانے کا موسم آ گیا، مست آنکھوں کی قسم کھانے کا موسم آ گیا، جام کا شیشے سے ٹکرانے کا موسم آ گیا، جام کا شیشے سے ٹکرانے کا موسم آ گیا، پی کر بہک جانے کا موسم آ گیا، آ گیا، آ گیا، بیت اللہ کی عظمت کو ٹھکرانے کا موسم آ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کہتا ہے پی کے بہک جانے کا موسم آ گیا، عظمت بیت اللہ کو ٹھکرانے کا موسم آ گیا۔ جو فطرت یہودیوں کی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، جو فطرت عیسائیوں کی، جو بغض یہودیوں کے دلوں میں بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا، اور جو بغض ابرہا کے دل میں تھا بیت اللہ کا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، جس کو قرآن نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟
اللہ فرماتے ہیں بیت اللہ کا دشمن، کیونکہ یہ میری توحید کا مرکز ہے، وہ میرا دشمن ہے، اور جو رب کا دشمن ہوتا ہے رب اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بیت المقدس مسجد اقصی بھی اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کیا ہے؟ گھر ہے، قبلہ ثانی ہے بیت المقدس، تجلیات کا مرکز تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور 1,00,000 سے زائد انبیاء کا قبلہ تھا۔ اس کو مٹانے والے بھی مٹ جائیں گے انشاءاللہ، مٹ جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے فلسطینیوں کی اخلاقی حمایت اور جہاں موقع ملے جانی مالی حمایت کا جذبہ دل کے اندر ہر ٹائم رہنا چاہیے، رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا کل 26 تاریخ کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان ہے سب تنظیموں کی طرف سے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا ہوگا؟ بھئی یکجہتی کا اظہار ہوگا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو دنیا کو پیغام تو دے سکتے ہیں نا کہ پاکستان کے مسلمانوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ایمان والا ہے، ہمارا ان کے ساتھ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا ہے۔ اور پریشر پڑا ہے، بائیکاٹ سے بھی دباؤ بڑا ہے، اس لیے انہوں نے اگلا کام شروع کر دیا۔ اس فلسطین والے مسئلے سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے الکفر ملت واحدہ، کافر سارے یکجان ہیں، یہ سارے لعنتی حرامی ایک ہے، ایک ہے۔ اب انہوں نے انڈیا کو آگے کیا، کیونکہ پاکستان سے ایک مضبوط آواز اٹھ رہی تھی فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ انڈیا ہمیں آنکھیں دکھانے لگا، اس ملک کو جس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ، بولیے بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو اس بنیاد پر حاصل کیا گیا کہ یہاں پر سچی پوجا اور پرستش ہوگی تو کس کی ہوگی؟ سچی پکار ہوگی تو کس کی ہوگی؟ سچی عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ یہ گاؤں کا گائے کا موتر پینے والے، یہ مورتیوں کے آگے سر جھکانے والے، اے تسی تے دو نفلہ بیمار ہو، دو نفلوں کی مار ہو، تم کیا شے ہو؟ مت ٹکرانا لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ، ادارے پیچھے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسلمان قوم پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک پاکستان کے لیے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اپنے خون بہائے ہیں، اپنے جان مال کی قربانی دی ہے۔ یہ وہ ملک پاکستان ہے جس کا جھنڈا قائد اعظم نے ایک عالم دین، عالم ربانی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی سے لہرایا تھا۔ انہوں نے اس ملک پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا۔ انشاءاللہ ہم بھی اب اپنے آباء و اجداد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے، جس طرح ہم دین والے دین کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہم ملک پاکستان کی جغرافیائی دفاعی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک ہے، ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ ایک ہے۔ ادارے بعد میں انشاءاللہ یہ قوم، یہ ملک پاکستان کے واسی، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اور میں ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، جمعیت اشاعت توحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت کا ایک ایک کارکن اس ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، اس کی ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہم انڈیا سے ٹکرا جائیں گے، ہندوؤں کو نیز کو نابود کر کے محمد کی شریعت کا جھنڈا لہرا دیں گے انشاءاللہ۔
یہ ہے تو سارے ایک ہیں، انڈیا نہیں ہے، پیچھے امریکہ بھی ہے، پیچھے اسرائیل بھی ہے، یہ سارے کافر ایک ہیں. ہاں سمجھ. کافروں پر بھی لعنت، کافروں کے ایجنٹوں پر بھی لعنت. ہاں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انشاءاللہ یہ انڈیا کسی بھول میں ہوگا، یہ لا الہ الا اللہ والے ہیں، یہی جذبہ توحید ہے جس سے سارے کافر ڈرتے ہیں. اور ایمان والے ہمیشہ فتح آخر کار مقدر ایمان والوں کی بنی ہے. وجہ کیا ہے؟ جذبہ جہاد. وجہ کیا ہے؟ اور بولیے وجہ کیا ہے؟ اس لیے جہاد کی مخالفت نہ کیا کرو، جہاد زندگی ہے. وہ جہاد کی مخالفت نہ کیا کرو، جہاد عزت ہے. وہ جہاد کی مخالفت نہ کیا کرو، جہاد ہی اصل اسلام ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں آج جذبہ جہاد نہ ہو تو انڈیا سے ٹکرا سکتے ہیں؟ آج آپ کے جذبات کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا. ہم نے نبی پاک سے سن رکھا ہے جس کے دل کے اندر جذبہ جہاد نہیں وہ منافق ہے. ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ جو اس حالت میں مر گیا کہ کبھی بھی اس کے دل کے اندر شہادت کا شوق ہی پیدا نہیں ہوا، شہادت والی موت کا شوق پیدا نہیں ہوا، اس کی موت منافق کی موت ہے. ہم نے یہ سن رکھے اپنے نبی سے، اس لیے ہم ہر کافر سے ٹکرانے کے لیے ہر وقت تیار ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ تیار ہے، انشاءاللہ تیار ہے. اللہ پاک اسلام کی اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ سارے کافروں کو نیست و نابود فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شطر بھرپور انداز میں ساتھ دیجئے، بھرپور انداز میں.